سورہ طٰہٰ مکیہ تعارف۔ سورہ طٰہٰ یہ مکیہ ہے، اس کا زمانہ نزول بھی ہجرت حبشہ کے بعد اور سورہ مریم کے بعد ہے۔ عرب میں جو یہودی اور عیسائی آبادی تھی جو رہتے تھے اور ان کے جو عرب کے دیگر علاقوں میں تھے، ان تک جو دین اسلام کی اطلاع پہنچی تو وہ جل بھن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے آنے کی اطلاع سنی تو وہ جل بھن گئے، جلن میں آ گئے، حسد کا شکار ہو گئے۔ اب وہ وہاں سے رہ کر اور تو کچھ نہیں کرتے تھے، تو مکہ کے مشرکوں کو پٹیاں پڑھاتے تھے، ادھر آؤ یہ سوال کرو، اپنے نبی سے یہ پوچھو اصحاب کہف کا کیا حال ہے، یہ پوچھو روح کسے کہتے ہیں، یہ پوچھو ذوالقرنین کا کیا مسئلہ، یہ پوچھو خضر کسے کہتے ہیں، موسیٰ خضر کا واقعہ کیا ہے، اچھا ان سے یہ پوچھو، اچھا 2 سوالوں کا جواب دیں تو ٹھیک، 3 کا جواب دے دیں تو نبی نہیں، کسی سوال کا جواب نہ دے سکیں تب بھی نبی نہیں۔ اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں، شرارتیں، جو شرارتیں ہوتی ہیں، شرارتیں زمین پہ ہوتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازشیں زمین پہ ہوتی ہیں، حضور علیہ السلام پر اعتراضات زمین پہ ہوتے اور جواب عرش بری سے نازل ہو جاتے۔ اس محبوب کی عظمت دیکھو، اس محبوب کی شان دیکھو، حضور کو تسلیاں دی جاتی۔ تو اس پوری صورت کے اندر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور دیگر ایمانیات کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ 135 آیات ہیں، 8 رکوع ہیں، 5242 حروف ہیں، 1641 کلمات ہیں۔ سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 1 تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ طٰہٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان۔ طٰہٰ اے محبوب، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو، ہاں اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہو اس کا اتارا ہوا، جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے وہ بڑی مہر والا، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے،
اور اگر تو بات پکار کر کہے تو وہ تو بھید کو جانتا ہے اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے، اللہ کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ اور کچھ تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا کہ ٹھہرو، مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر رستہ پاؤں۔ پھر جب آگ کے پاس آیا، ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے اور میں نے تجھے پسند کیا، اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے، بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے، تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ رکھے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا پھر تو ہلاک ہو جائے۔ اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ فرمایا اسے ڈال دے اے موسیٰ، تو موسیٰ نے ڈال دیا تو جبھی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا۔ فرمایا اسے اٹھا لے اور ڈر نہیں، اب ہم اسے پھر پہلی طرح کر دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا، خوب سفید نکلے گا بے کسی مرض کے۔ ایک اور نشانی کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، فرعون کے پاس جا، اس نے سر اٹھایا۔ سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 1 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، قرآن کا ادب کرنے والوں، قرآن کو محبت سے سننے والے مسلمان مردوں اور عورتوں، بچوں اور جوانوں، قرآن اس سورہ مبارکہ کے شروع میں طٰہٰ کا کلمہ ہے، یہ حروف مقطعات میں سے، اور اس کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ اور اللہ کریم اپنے محبوب سے مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ۔ جب پچھلی سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا نا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت روئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنا شروع کر دی، آپ کی جو پنڈلیاں مبارک ہیں وہ سوجنے لگیں، آپ کے قدم مبارک سوجنے لگے، حتیٰ یتورمت قدماہ کے کلمات حدیث شریف میں صحابہ نے بیان فرمائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک متورم ہو گئے، آپ کی مبارک جسم اقدس جو ہے نا اس پر سوجن آ گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے، ہچکیاں بنتے رہے۔ اللہ کریم نے یہ صورت دے کر محبوب کی طرف بھیجا کہ محبوب کو بتاؤ کہ محبوب آپ کیوں اتنا روتے ہیں، آپ کیوں اتنا زیادہ مشقت میں پڑتے ہیں؟ قرآن ہم نے مشقت کے لیے نہیں اتارا، یہ قرآن تو قرآن میسر ہے، یہ تو آسانیوں والا قرآن ہے، یہ تو اپنے پڑھنے والوں پر آسانیاں، برکتیں، رحمتیں، شفائیں، نور، ہدایت لاتا ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں نصیحت اس کو ہے جو ڈر رکھتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کا اتارا ہوا ہے جس نے آسمان اور اونچے آسمان اور زمین بنائے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان وہ ہے جس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کریم نے بار بار اپنی توحید کا اور اپنی شان کا ذکر کرنے کے بعد پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، یہ واقعہ ہم آپ کو سنا تو چکے ہیں، لیکن اس میں ایک نیا نقطہ جو اس مرتبہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور میں نے عرض کیا کہ جہاں بھی قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ پہلے سنایا جا چکا ہے اور پھر دوبارہ اللہ پاک اس واقعے کو بیان فرماتا ہے تو کوئی اس کا نیا پہلو بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ بار بار جو اس واقعے کو
بیان کیا جا رہا ہے وہ ایسے ہوا تھا، وہ شعیب علیہ السلام کے ہاں سے نکلے تھے، وہ رستے میں آئے تھے، رستے میں تور آیا تھا، تور میں انہوں نے آگ دیکھی تھی، پھر وہ آگ لینے آئے تھے، میں نے کہا اپنے نالین اتار دو، پھر میں نے کہا کہ میں آپ کا رب ہوں۔ تو اس میں اس مرتبہ جو کلام میں جو نئی بات رب نے بتائی وہ یہ کہ رب کریم نے فرمایا کہ جب موسیٰ طور پر میرے قریب آئے، میں نے کہا اپنی نالین اتار دو، اپنی جوتیاں اتار دو۔ تو پتہ چلا جس جگہ رب کی بندگی ہے، رب کے جلوے ہوتے ہیں، وہاں پر پاؤں میں جوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جب ہم لوگ مسجدوں میں آتے ہیں تو جوتا اتار کے آتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ روایت میں حدیث شریف میں نے پڑھی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ اذا تنزلت رحمت، جب مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہونا چاہتی ہے، بدأت بالامام، تو وہ سب سے پہلے امام کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے۔ امام کا درجہ اس لیے بلند ہے، تو سب سے پہلے امام پر نازل ہوتی ہے، ثم خلفہ، جو امام کے پیچھے بالکل کھڑا ہوتا ہے، پھر امام پر رحمت نازل ہونے کے بعد پھر امام کے جو پیچھے ہوتا ہے اس کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، ثم یمینہ ثم یسارہ، پھر امام کے جو دائیں ہوتا ہے اس پر رحمت ہوتی ہے، اور پھر جو امام کے پیچھے کھڑا ہوا بندہ ہے اس کے جو دائیں اور بائیں کھڑے ہوتے ہیں پھر ان دونوں پر رحمت نازل ہوتی ہے، ثم تتغاصا فی المسجد، پھر اس کے بعد وہ مسجد کے ساری مسجد کے اندر وہ اللہ کی رحمت پھیل جاتی ہے۔ تو مسجدوں کے اندر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس لیے ان کے اندر جوتے اتار کے آتے ہیں، ادب کر کے آتے ہیں، ننگے پاؤں حاضری دی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، ہم نے آپ کو چن لیا ہے اے موسیٰ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے باتیں کی اور بتایا قیامت آنے والی ہے۔ جب اللہ کا کلام سنا تو موسیٰ علیہ السلام کا جو دل مبارک ہے وہ کلام الہی کی تجلیات برداشت نہ کر سکا تو گھبرا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا رہے تھے تو رب کریم نے ایک دم موسیٰ علیہ السلام کی توجہ مبارک جو ہے وہ ان کی جسم اقدس میں، ان کے ہاتھ مبارک میں پکڑی ہوئی ایک چیز کی طرف متوجہ کر دیا۔ فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی توجہ جب ادھر ہوئی تو یوں آپ کا جو ایک ڈر اور تجلیات کی برداشت نہ کر سکنے کی ایک دل کے اوپر جو کانپنے کی کیفیت طاری تھی وہ ایک دم سکون میں بدل گئی، متوجہ ادھر ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حسن بندگی دیکھو، کمال بندگی دیکھو، نبی کا مقام عبدیت دیکھو، کائنات میں کتنی کوئی عاجزی کرے گا، نبیوں کی عاجزی کو، نبیوں کی بندگی کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں بسا اوقات امتی جو ہے وہ اتنا عمل کرتا ہے کہ نبی سے بڑھ جاتا ہے، استغفر اللہ، ساری زندگی کروڑوں سجدے کرتے رہو اور کروڑوں سال کرتے رہو، نبی کے سجدے کی ایک تسبیح کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بندگی کا حسن دیکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کہ اللہ پاک تو وہ ہے کہ جو پہلے ساری بات آ چکی ہے اس کی، کہ وہ ہر چیز آسمان اور زمین کی ہر چیز جانتا ہے، وہ ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ میں اس کے ساتھ مخاطب ہوں اور وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تو پتا چلا کہ سوال جو ہے وہ عدم علم کی بات دلیل نہیں ہوتی کہ کوئی سوال کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا، نہیں، سوال کسی شخص کے عدم علم کی دلیل نہیں ہوا کرتی ہے، سوال بسا اوقات اظہار محبت کی بھی دلیل ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ اپنے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں کوئی روپیہ پکڑاتے ہیں، کوئی ٹافی دیتے ہیں، کوئی مٹھائی پکڑاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں بتاؤ نا کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ دیا بھی خود ہے اور پوچھ بھی خود رہے ہیں۔ یہ محبت کی بات ہے، یہاں علم اور جہالت کی بات نہیں ہے، یہ پیار اور محبت اور شفقت کی باتیں ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے، اللہ فرما رہا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام جواب میں یہ نہیں فرماتے یا اللہ تجھے تو پتہ ہے کیا ہے، نہ، یہ بات بے ادبی تھی، بس حکم آ گیا کیا ہے، فوراً بولنے لگ گئے، قال ہے یا عصایا، یا اللہ یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی اس سے کام لے لیتا ہوں، کبھی کبھی کسی کی ٹھکائی کرنی ہو یا کسی کا دماغ درست کرنا ہو تو ایسا کام بھی، اور وہ کہا نہیں، بس اتنا ہی اشارہ کر دیا، ولی فیہا مآرب اخری، اور بہت سارے کام اس سے لے لیتا ہوں۔ بس جب وہ گفتگو ہوئی ایک سکینہ، ایک سکون مل گیا، فرمایا فَأَلْقِهَا، قَالَ أَلْقِهَا یا موسیٰ، اے موسیٰ ذرا
اس کو زمین پر رکھو. وہ دو شاخہ تھا آگے سے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا مبارک تھا اس کی ایسے آگے شاخیں بنی ہوئی تھیں, تو لمبا تھا, 10 گز لمبا تھا, اور آگے شاخیں تھیں 10 گز لمبا بھی تھا. اب 10 گز کا مطلب یہ ہوا کہ 30 فٹ لمبا تھا, 30 فٹ لمبا تھا, اور آگے 2 شاخیں تھیں. آپ نے جیسے ہی اس کو زمین پہ ایسے رکھا, وہ ایک دم سانپ بن گیا, جب بڑا سارا اژدہا بن گیا تو چلنے لگا. قرآن مجید ایک دوسرے مقام پہ بھی فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتقاضۂ بشریت اس کو چھوڑ کر ایک دم بھاگ پڑے. اللہ کریم نے آواز دی, فرمایا موسیٰ انہ لا یخاف لدی المرسلون, آپ تو میرے رسول ہیں, میرے رسول تو اس طرح نہیں ڈرا کرتے, آپ نہ ڈریں. بس ایسا فرمانا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر اتنی طاقت آ گئی, فرمان ربی کی تاثیر ایسی کہ جا کر سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیا, وہ ایک دم لاٹھی بن گیا. اتنا بڑا سانپ تھا, جا کے فر پکڑ لیا. پتا چلا نبیوں کے اندر جو ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے ایسا حوصلہ کسی میں بھی نہیں ہوا کرتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی شانیں عطا فرمائی. میرے پاس وقت نہیں ہے اور غالباً آگے میں بس اسی پر گفتگو کو اختتام کرتا ہوں اور اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں.